زرمینہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ناشکری جو ہے، جو انسان ناشکری بار بار ناشکری کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اللہ سے بھی شکایت کرتا ہے، بندوں سے بھی شکوہ کرتا ہے، ناشکری کے اسباب کیا ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی میں ایسا اثر چاہتا ہوں بنا تیرے جو تڑپے جگر چاہتا ہوں، نہیں کوئی خواہش بجز اس کے محمود، بس اپنے اس دل میں تیرا گھر چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بات کیا ناشکری اور اس کے اسباب کے حوالے سے، تھوڑا سا میں یہاں ایمفسائز کرنا چاہوں گی، ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ناشکری ہے کیا۔ جب ہم دل سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہیں مانتے، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی عمل سے کوئی انسان اظہار نہیں کرتا، اس کو ناشکری کہا جاتا ہے۔ ایون وہ مال جو کماتا ہے، چاہے اس نے صحیح ذرائع سے کمایا ہو یا غلط ذرائع سے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں اس کو خرچ کرنا، یہ سب ناشکری کہلاتا ہے۔ سورہ عادیات میں فرمایا گیا کہ بے شک انسان اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ دیکھیں، کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زمین پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے کھاتا ہے، لیکن اس کے کسی عمل سے اس کے تھینکفل ہونے کا احساس اجاگر نہیں ہوتا، اسی کو ناشکری کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں شکر کو اپنانا چاہیے، کیونکہ شکر یقیناً ہمارے ایمان کو مضبوطی اور تازگی عطا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی جانب کہ ناشکری کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلا جو سبب نظر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے دوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو نہ کرنا، اکابرین کی سیرت کو مشعل راہ نہ بنانا، یہ وجوہات ہیں۔ اچھا، سب سے اس کی جو پہلی وجہ میں یہاں ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، انسان پہچان نہ کرے، عدم شعور رکھے، وہ کہے کہ مجھے تو خود ہی نیچرل عطا ہو گئی ہے، یا میری اپنی کیپیبلٹیز ہے، میری محنت ہے، اس لیے مجھے عطا ہوئی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم چاہو بھی تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری اس کی وجہ ہے زینب کہ انسان میٹیریلسٹک ہو چکا ہے، حب دنیا میں، حب جاہ میں، حب مال میں، حب حشمت میں اس قدر بزی ہو چکا ہے کہ وہ ترک دنیا نہیں ہوا بلکہ غرق دنیا ہو چکا ہے۔ دنیا کو اس نے ہاتھ میں تو رکھنا تھا لیکن دل میں نہیں آنے دینا تھا نا، دل تو یاد الہی کا مرکز ہے، لیکن اس نے دنیا کو دل میں بسا لیا اور حب دنیا ہو گیا، مادیت پرست ہو گیا، خوب سے خوب تر کی تلاش ہے، کمپٹیشنز ہیں، یہ تمام چیزیں اس کو ناشکرا بنا دیتی ہیں۔ اچھا، پھر موازنہ کرنا، کمپیریزن کرنا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھی جیسے قربانی کے جانور کی بات کی جائے، وہاں لوگ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن خواتین فنکشنز میں کپڑوں کے حوالے سے بات کریں، بیگز کے حوالے سے بات کریں، جوتوں کے حوالے سے بات کریں، بچوں کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بات کریں، یا اپنے جو گھر کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں جو کمپیریزن کیا جاتا ہے، موازنہ، اس سے انسان میں ناشکرا پن آتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کوئی آزمائش کسی انسان پر آ جاتی ہے تو وہ تو اللہ کی قربت کا باعث بننا چاہیے نا، اکابرین کی سیرت کی روشنی میں، لیکن اس پہ وہ صبر نہیں کرتا، آزمائش کو آزمائش نہیں بلکہ احساس محرومی میں، کمپلیکس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان کے وساوس، جیسے کہ سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے کہ بہت کم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، تو اس سے بھی انسان ناشکرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ احساس محرومی کہ دیر اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے ہو سکتا ہے اس کے لیے بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے کیا کچھ لکھ رکھا ہو، ہم تو نہیں جانتے نا، انسان بے بس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمام تر اختیارات کل کا مالک ہے، لیکن جب ایسا اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ اس سے بھی اس کے اندر ناشکری آتی چلی جاتی ہے۔ اور دین سے دوری اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے شکر کے فضائل کیا ہیں، آزمائش ہے، اس پہ صبر کس طرح سے کرنا ہے، صبر کا بدلہ کیا ہے، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اور یہاں یہ بھی ایمفسائز کرنا ضروری ہے کہ والدین کا، بڑوں کا، ٹیچرز کا، انسٹیٹیوشنز کا فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ شروع ہی سے انسانوں کو شکر گزاری کا عادی بنائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑھ کر اس کو نعمت عطا کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اس بات پر، اس آیت پر غور کیا لائن شکر تم لازیدنکم، کہ تم میرا شکر کرو میں اور زیادہ اللہ پاک فرماتا ہے عطا کروں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کس زبان سے شکر ادا کروں کہ زبان بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور کہا گیا، یعنی بہت کم لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ریئل معنوں میں شکر ادا کرنے والے، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سواری پر چڑھتے، کھانا کھاتے پیتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، الحمدللہ کہتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے جو میں اختصار سے کوٹ کروں گی، لیکن پہلے ان کا کوٹیشن کہ آپ فرماتے ہیں نعمتیں باغ
باغی جانور کی مانند ہے، ان کو شکر کی رسی سے باندھے رکھو. کیا بات ہے. اور ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا تجارتی جو قافلہ ہے کسی نے آ کے آپ کو بتایا کہ اس کو شکست ہوئی ہے یا وہ ڈوب گیا ہے، تو آپ دل کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ. اور جب بتایا جاتا ہے کہ ڈبل پروفٹ ہوا ہے تب بھی دل کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ. اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ چاہے پریشانی تھی یا خوشی، دل میں اللہ کی محبت کے سوا اور تو کچھ نہیں تھا. تو ہمیں بھی ان کے اس نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے.